وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سب کا استقبال ہے. آج میرے ساتھ ایک خاص مہمان جڑ گئے ہیں جناب جو ایک کاتب بھی ہیں, مضمون نگار ہیں اور حالات پر ان کی اچھی نظر رہتی ہے. وطن عزیز بھارت کے موجودہ حالات کو لے کر میں ان کے سامنے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کر دوں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم کہ اپنی علمی زندگی کے کچھ تجربات ہمارے سامنے پیش کریں. السلام علیکم. ہمارا نام عبدالعظیم رحمانی ملکاپوری ہے. فی الحال ہم گوونڈی ممبئی میں رہتے ہیں. تعلیم اور پیشے کے اعتبار سے میونسپل کارپوریشن کے اردو ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑی اسکول کے صدر مدرسہ ہیں. اپنے تعلیمی کیریئر میں ہم نے ایک اہم کتاب جو بہت ہی مقبول ہوئی ہے, دستور زندگی لکھی ہے, جو تمام عوام اس کو پسند کرتے ہیں, بالخصوص اساتذہ اور طلبہ میں بڑی مقبول ہے. مشاغل کے اعتبار سے کچھ ملی کاموں میں اور ملی تنظیموں کے ساتھ ایکٹیویٹ رہتے ہیں, اور جب بھی ملت کے کسی کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس میں تعاون کرتے ہیں. جی جی میں آپ کے سامنے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں 800 سال حکومت کی, یہ ایسی اور ہم نے کبھی کسی مذہبوں کے ساتھ کچھ برا سلوک نہیں کیا. تمام مذہبوں کو ہمارے حکمران ہمارے بادشاہ ایک ساتھ لے کے چلے. لیکن جب سے ملک آزاد ہوا ہے مسلمان ہر بار ہر چیز میں, تعلیمی میدان میں ہو یا سرکاری نوکریوں میں, ہر اعتبار سے مسلمان پیچھے اور پیچھے یا سازش کے ہٹائے جا رہے ہیں. اس کی زب و حالی کا ذمہ دار مسلمان ہے یا حکومت ہے؟ جی حارث اکرمی صاحب, آپ نے جو بات کہی ہے, واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں اس ملک میں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت قائم رہی ہے. ان حکمرانوں نے اپنی حکومت کی توسیع اور اس کے قائم رکھنے کے لیے اپنے طور پہ جو قانون بنائے وہ اسلامی قوانین نہیں تھے, نہ ہی انہوں نے اسلام کی دعوت عام کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں 800 سالوں میں جو قومیں آباد ہیں ان کی بڑی ترقی ہوئی ہے ہر دو اعتبار سے, نہ صرف معیشی اعتبار سے, آبادی کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے. اغیار مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری قومیں انہوں نے ترقی کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان 800 سالوں کی مسلم حکومت میں, خواہ مغلیہ حکومت ہو یا الگ الگ ادوار ہو, مسلمانوں کے اپلیسمنٹ کے لیے, اسلام کے فروغ کے لیے کوئی بہت بڑی کوششیں نہیں ہو سکی. اللہ ماشاء اللہ جو کوششیں ہیں, اگر ہم یہ بات کہتے ہیں آج کے تناظر میں کہ حکومتیں اور سلطانیت جب ہوتی ہے تو اقتدار کے ذریعے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلم حکمرانوں نے یہاں پر صرف حکومت کی ہے اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام کو پہنچا ہے. اب آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں جو ملنا چاہیے تھا وہ چیزیں ان کو میسر نہیں ہے, اور آج وہ دوسروں کے دست نظر ہے. حکومت بھی انہیں حاشیے پر لا کے ڈال دیتی ہے. تعلیم اعتبار سے وہ انتہائی پچھڑے ہوئے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیجئے, آپ کو واضح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان آج دلتوں سے, ایس ٹی اور این ٹی پچھڑی ہوئی ذاتیوں سے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری سہل پسندی تعلیم سے دوری ہے, وہی بہت بڑا ہاتھ حکومتوں کا بھی ہے جو اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ چونکہ مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں لہذا تعصب کی وجہ سے ان کو پیچھے دھکیلنے کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. میں نے آزادی کی بات کا تذکرہ کیا. آزادی کے بعد جب یہاں پر ایک جمہوری نظام قائم ہوا, اس کے بعد سے یہاں پر مختلف نام یہاں سیکولر جماعتیں اقتدار پر آئی,
اگر ہم آزادی کے تاریخ کے بعد نظر ڈالیں تو مسلمانوں نے ہر بار ان سیکولر جماعتوں کو ووٹ دیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو ووٹ کے لیے استعمال کیا، مگر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، خاص کر پیچھے نیچے طبقہ دلت ہے مسلمانوں، ان کے لیے ظاہراً کچھ نہیں کیا۔ چاہے جو بھی پارٹی ہو، یہاں پر کسی پارٹی کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ہر پارٹی کا سلوک مسلمانوں سے چوتلا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا صرف ان کو ووٹ چاہیے یا کیا چاہیے؟ دیکھیے، ایک اہم وجہ تو اس کی ہے تعصب ہے۔ ہندوستان میں 1918 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر فسادات شروع ہوئے۔ پھر تقسیم ملک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ تقسیم ملک کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کو یہاں پر اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ہم نے یہاں بائی چوائس رہنا پسند کیا ہے۔ ہم اتفاقی طور پہ یہاں نہیں رکے ہیں، بلکہ ہم نے اس ملک میں بائی چوائس یہاں رہے ہیں۔ اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ ان کی قربانیاں اور ایثار کو آج بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1947 کے بعد آزادی ملنے کے بعد جو برسر اقتدار پارٹیاں تھی یا زمانے دار اور حکومت جن کے ہاتھوں میں تھی، انہوں نے مسلمانوں کو ایک کھلونے کے طور پر رکھا۔ انہوں نے اس اقلیت کے ووٹ تو بٹورے۔ ان اقلیتوں کے ووٹوں کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں تو جیتے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے حاشیے پہ لا کے ڈال دیا، اور ان کے ووٹوں سے حکومت کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے۔ بالخصوص تعلیم میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں مسلمانوں کے لیے 2-3 یونیورسٹیاں قائم ہیں، ان پر بھی ہر وقت خطرہ منڈاتا رہتا ہے۔ اردو زبان کے فروغ و اشاعت کے لیے حکومت نے کبھی سچے دل سے کوشش نہیں کی ہے۔ مسلمان اگر اس بات کی طرف توجہ بھی دلاتے رہے، یا ہمارے اکابرین اور لیڈروں نے اس بات کی کوشش بھی کی ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں حکومت کے سامنے پیش کریں، ان کو اپنے وعدے یاد دلائیں، تب بھی حکومت نے صرف ہمارے آنسو پوچھے ہیں، اور پھر ہم کو اسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کی آج سچر کمیٹی کے حوالے سے میں نے بھی آپ کے سوال میں ضمن اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جی، میں نے یہاں پر مسلمانوں کی نوکریوں کی بات آپ کے سامنے پہلے سوال میں کی تھی۔ بعض نوجوان قابل بھی ہوتے ہیں، لائق بھی ہوتے ہیں، اور بعض نوجوانوں کو اس کی بنیاد پر نوکری بھی دی جاتی ہے کہ وہ لائق ہے، فاضل ہیں، کہ وہ اس کے اہل ہیں، مگر بعض یہاں ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، یا ہمارے جیسے مدرسے کی جو دوسرے عصری تعلیم سے بھی لیس ہوتے ہیں، ان کی داڑھی کو دیکھ کر یا ان کی ٹوپی کو دیکھ کر یا ان کی شیروانی کو دیکھ کر ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اور ایک کہا جاتا ہے کہ بچے کسی لائق نہیں ہیں، جبکہ اسی سرٹیفکیٹ سے، اسی سند سے، یعنی جو عصری اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، اسی سند سے ان کو باہر دوسرے یورپین کنٹریز میں اور عربین کنٹریز میں ان کو نوکریاں مل رہی ہے۔ اگر ہندوستان میں کیا کپڑوں کو دیکھ کر نوکریاں دی جاتی ہے؟ محترم، آپ کے سوال کا بڑا واضح جواب ہے۔ اس ملک میں بحیثیت مسلمان اور اسلام کے شعار پر رہنے والے لوگ ہمیشہ آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ مسلم امہ کا نوجوان ذہنی اعتبار سے اور اپنی اسکیل اور سوالتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے، لیکن یہ تعصب ایسی بری بلا ہے کہ اس تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہین طبقے کو بھی روزگار سے پیچھے رکھا جاتا ہے، ہر جگہ انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہی سندیں لے کر جب یہ نوجوان خلیج میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ اس کی خاص اور خاص وجہ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ تعصب کرنا ہے۔ برسبیل تذکرہ اگر میں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے، انہیں کھدیڑنے اور انہیں اچھوتوں سے بھی زیادہ پیچھے کر دینے کی جو مہم آزادی سے پہلے سے چل رہی ہے، اور یہ خاص طبقوں کے لیے کوشاں ہے،
انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سواد اعظم کو، ان کے پڑھے لکھے طبقے کو، ان کے نوجوانوں کو روزگار اور نوکری سے دور رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی نوکری اور تلاش معاش میں پریشان ہوگا تو پھر اپنے سماج کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جڑ میں تعصب ہے، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں، ان کے ساتھ تعصب نہ کرے، انہیں پکے ہندوستانی سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک عزیز کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہے، اور یہ قربانیاں اس قدر وسیع ہے کہ ہر میدان میں ہم آج بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم اس ایثار میں انشاءاللہ ہمیشہ سرخرو رہیں گے، اور اپنے وطن عزیز کی محبت سے ہم اس کام کو کرتے رہیں گے۔ خاص کر ابھی حالیہ بابری مسجد کے سانحے کو دیکھ لیجئے کہ بابری مسجد کے خلاف فیصلہ آیا۔ بابری مسجد کے جگہ پر رام مندر کی ایک ان کے لحاظ سے وہاں پر بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب مسلمانوں کو اس مسجد کے چھوڑ دینا چاہیے اور تمام جتنے آثار قدیمہ ہیں اس کے تحفظات کے لیے کام کرنا چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کا بھی یاد کرنا چاہیے۔ اس کو لگتی ہے ایک بات یہ ہے کہ ابھی آج کل عرب ممالک میں کہ بابری مسجد کے تعلق سے ایک آواز اٹھ رہی ہے، خاص کر کویت کے وکیل مجبور الشریعہ کا، وہ بار بار یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے دانشوروں کو درخواست لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس مسئلے کو ہندوستانی مسلمانوں کے جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے بابری مسجد کے اعتبار سے ہو یا جو ان پر ظلم ہوتے ہو فسادات کے تعلق سے، ہم اس کو عالمی عدالت میں لے جائیں گے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے محترم، ابھی آپ نے بالخصوص بابری مسجد کی شہادت اور اس پر رام مندر کے بننے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک لمبی لڑائی تھی جی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے جو حالیہ فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو نہ صرف مسلمان بلکہ سیکولر اور سنجیدہ طبقہ، قانون کے جاننے والے لوگ بھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شواہد اور جو دلائل وہاں پر موجود ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو باتوں کو تسلیم کیا ہے، اس سے اس طرح کے فیصلے کی قطعی امید نہیں تھی۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا ہے۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر برسوں سے نماز پڑھ رہے تھے، کئی دہائیاں انہوں نے نماز پڑھی ہے، سپریم کورٹ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے، یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد باوجود فیصلہ کسی دوسرے فریق کے حق میں دیتا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے ملک کے باہر جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کویت کے ایک وکیل کا تذکرہ فرمایا۔ عزیزان من، اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ ہے، لگ بھگ 20 کروڑ کی تعداد ہے جی، اور ہم نے روز اول سے ہی حکومت پر، عدلیہ پر، مقننہ پر اور انتظامیہ پر بھروسہ کیا ہے، اور ہر سطح پر ان کا بھرپور تعاون کیا ہے۔ آج بھی مسلمان عدالتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو مان کر ہی ہم چپ رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک مسلمان کے جسد میں تکلیف ہوتی ہے تو عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، وہ تمام لوگوں کو ایک بنی آدم کی اولاد کہتا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو بھائی بھائی کہتا ہے۔ ویسے ہر جگہ بسنے والے سارے انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہے، اور ہمیں سچائی، انصاف، عدل، اس کو کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرا ملک ہندوستان بڑا وشال اور بھویہ ملک ہے، اس کی پراچین سبھیتا ہے۔ اس کو اگر ہم سپوتاش کریں گے اور چند لوگ جو سرکار کے اندر موجود ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر اگر اسی طرح ناانصافی کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی تصویر بگڑے گی۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے
کہ ہر ایک کو برابر انصاف ملے اور انصاف کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جو بابری مسجد کے لیے فیصلہ آیا ہے اس پر مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے بھی باتیں کہی ہیں. خود میری یہ رائے ہے کہ جو شواہد موجود ہے، جو دلائل موجود ہے، اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا چاہیے اور اس پر سب کو اطمینان ہونا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری صاحب کا جو خط وائرل ہوا تھا، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ سب حالات ایک طرح نہیں ہوتے. حالیہ میں جو آیا صوفیہ کا جو مسئلہ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. مسلمان اس معاملے پر صبر کریں. اس چیز کو لے کر آپ بھارت کے مسلمانوں کے لیے آپ کی طرف سے کیا پیغام؟ دیکھیے، جو حکومت ہوتی ہے اقتدار کی بڑی طاقت ہوتی ہے. تو فیصلے کروانا اور فیصلوں کو نافذ کرانا ان کی ذمہ داری ہے. اب جیسے کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات سے ہمیں نبض آزما ہونا ہے، ان حالات سے ہمیں نکلنا ہے. یہاں کسی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. جو زمین مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے وہ قیامت تک اللہ کا گھر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے. وہ اپنے گھروں کی حفاظت بہت بہتر طریقے سے کرتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی کے ساتھ اور یہ ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے وہ جذباتیت کے فیصلے نہ کریں، ایسے بیانات نہ دیں جس کی وجہ سے پوری ملت کو، پوری امت کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا سکے. ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو حقوق ہمیں دستور دیتا ہے، ہندوستانی پینل کوڈ اور دستور جو ہمیں حقوق دیے ہیں، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرمائے گا. اور اس وقت ملت اسلامیہ جس حالی سے گزر رہی ہے، ناانصافی کے دور سے گزر رہی ہے، ظلم و جبر اور استبداد ان پر روا رکھا گیا ہے. اگر ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے اور حکمت عملی کے ساتھ کام کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمان اس ملک کے اندر اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ پا سکیں گے. انہیں بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جو قوم پیچھے پچھڑ جاتی ہے ان کو دوسری قوموں کے مقابل چوگنی رفتار سے ترقی کرنی پڑتی ہے. ان کے نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں، ان کے مبلغین کو دین کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، اشاعت دین، خدمت دین کے میدان میں آگے آنا چاہیے. اور 80 کروڑ سے لے کر 100 کروڑ تک کی جو دیگر اقوام یہاں بستی ہے انہیں بتانا چاہیے کہ بھائیوں، اسلام آپ کا دشمن نہیں ہے، اسلام کسی بھی مذہب کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ انصاف کی بات کرتا ہے. سارے انسانوں کو ایک ہوا اور ایک آدم کی اولاد سمجھتا ہے اور سب کے لیے بھلائی کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. بھارت کا مسلمان، خاص کر نوجوان طبقہ بہت پریشان ہے، مایوس ہے، اور ایک مایوسی، ایک ڈر موجودہ میڈیا کے ذریعے سے ان کے اندر بٹائی گئی ہے. نوجوان کہتا ہے بار بار، ہم بھی نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے جو عصری تعلیم گاہ میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں بھائی مولانا صاحب یہ نارس ہے تو کیا ہوگا، ہم کیا کریں، ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہم کیا کریں. ہر طرف سے مایوس ہیں ہم. آپ ہمارے لیے، ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے. عزیزان من، ملت کا نوجوان طبقہ اگر اس طرح کی بات سوچتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے. انہیں روزگار نہیں ملا ہے، انہیں ڈگریاں اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود ان کا حق نہیں مل رہا ہے. لیکن میں یہ بات پھر کہوں گا کہ یہاں ہم اقلیت میں ضرور ہیں، لیکن اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اور دستور میں جو حقوق دیے ہیں ان حقوق کے ذریعے سے ہم اپنی جدوجہد اور لڑائی کو جاری رکھیں. یہی بات نہیں ہے کہ حالات آج بگڑے ہیں. آپ بتائیے 1947 کے بعد مسلمانوں کو کیسی اطلاع آزمائش آئی. ہر وقت مسلمانوں کو کھدیڑا گیا، انہیں دبایا گیا، لیکن وہ سرخرو ہوئے، انہوں نے مایوسی اپنے قریب نہیں آنے دی.
میں بھی اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ مایوس نہ ہو، جدوجہد کریں، اپنے دائرے میں رہے، دستور کے اندر رہتے ہوئے سرگرمیاں کریں، تعلیم پر خوب محنت کریں، روزگار اور تجارت کے اندر محنت کریں، نئے محاذ تلاش کریں، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو شبہ خراب کی جا رہی ہے، بالخصوص آج جو گودی میڈیا مسلمانوں کے بارے میں رات دن اور فور بکتا ہے، اسلام کے خلاف بولتا ہے، ان کا متبادل وہ تیار کرے، اپنے ماؤتھ ٹو ماؤتھ لوگوں سے یہ بات بتائے، یا رسم وسائل کے میڈیا کے جو ذرائع ہمیں میسر ہیں ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے وہ ٹھوس باتیں لوگوں کے پاس پہنچائے، اور اغیار قوم تک، برادران وطن تک اسلام کی سچی تعلیمات کو پہنچائے، تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت کا سینیریو تبدیل ہوگا، منظرنامہ تبدیل ہوگا، موب لنچنگ بند ہوگی، این آر سی اور اس طرح کے جو قوانین مسلمانوں کو ستانے کے لیے یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا سیکولر طبقہ کھڑا ہوا، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو کل پھر اس کا رد عمل، اور پھر مسلمانوں کے بعد دلتوں کو، پچھڑی جاتیوں کو، آدیواسیوں کو اور اس طرح کے اور دیگر لوگوں کو بھی ستایا جائے گا، ان کے ساتھ بھی ناانصافی کی جائے گی۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے جو ہمیں عدلیہ کے قوانین کے مطابق دستور کی دی گئی آزادی کے فریم میں رہتے ہوئے کرنا ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہاں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ محنت شاقہ کے ساتھ، اپنی اخلاقی حمیت اور جرات کے ساتھ، اپنے اوصاف حمیدہ کے ساتھ میدان میں آئے، وہ سہل پسندی، سستی ان کو چھوڑ کر وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اور ایک لمبی منصوبہ بندی کے ذریعے سے وہ اس ملک کے اندر کوشش کرتا رہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کے ووٹ بحیثیت ہوں گے، اور آپ کو ووٹ لینے کے بعد کھجرا نہیں جائے گا، پیچھے دھکیلا نہیں جائے گا۔ اس وقت ہو رہا ہے یہ کہ سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کے ووٹ کو استعمال کر رہی ہے، ان کے ووٹ لے رہی ہے، لیکن جو وعدے ان سے کرتی ہے ان وعدوں کو ایفا نہیں کرتی۔ یہی بات مجھے سننے میں مل رہی ہے، گفتگو میں بات آتی ہے مختلف محاذ پر اور ڈیبیٹس کے اندر کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک اپنی الگ پارٹی بنائے۔ دیکھیے اس ملک میں کم و بیش 2300 سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں اپنے طور پر کام کر رہی ہے۔ اگر مسلمان خالصتاً مسلمانوں کی کوئی سیاسی پارٹی بنا کر ووٹ مانگتا ہے تو یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہمیں سب کو ساتھ لے کر، کچڑے ہوئے طبقے کو ساتھ لے کر، شوشت اور پیڑت لوگوں کو جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور سیکولر لوگوں کو لے کر دستور کے فریم میں رہتے ہوئے اگر ہم کوئی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، کوئی الائنس بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، دستور نے ہمیں اس کا حق دیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پارٹیوں نے الحاق بنا کر لوگوں کے ساتھ ایک دستوری منشور جاری کر کے ان کو ساتھ میں لیا اور اپنی حکومتیں قائم کی ہے۔ تو اب ہم کو نہ کسی بڑی کانگریس پارٹی پر نہ کسی اور دوسری پارٹی پر ایسا اندھ وشواس کرنا ہے کہ بس ووٹ دیتے چلے جائے، بلکہ ہم نے جو سابق میں ہم کو جو تجربات ہوئے ہیں اس کی روشنی یہ بتاتی ہے کہ یہ آخر میں جا کر اسی دھارے میں مل جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو سماج سے الگ تھلگ پہنچانے کے لیے ہر طبقہ پوری کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء، دانشوران، تنظیمیں اور جماعتیں اگر مل بیٹھ کر اتحاد کی کوشش کریں اور سیاسی وفاق بنائیں تو انشاءاللہ ہم کوئی بہت بڑی حکومت تو قائم نہیں کر سکیں گے، اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سیکولر طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اپنی بات کو رکھنے کے لائق بن سکیں گے انشاءاللہ۔ جی آخری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا مطلب ایک طور پر پیغام، ابھی 15 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اسی دن 1947 کو ہمارا ایک عظیم ہندوستان
جو ہر مذہبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اس مٹی نے ہمیشہ محبت کو قبول کیا ہے، نفرت کو اس زمین نے ہمیشہ کھڑیرا ہے۔ موجودہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسی طاقت پیدا ہو گئی ہے، وہ آزادی کے بعد سے تھی ہی، مگر اس دور میں پچھلے چند سالوں میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اب آزادی کا موقع ہے، 15 اگست کا موقع ہے۔ اس موقع پر میرے تمام ہندوستانی بھائیوں کے لیے، ہندو سکھ مسلم بھائی کے لیے آپ کی طرف سے کیا محبت کا پیغام؟ اس سوال میں یہ بات کہوں گا کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، بھارت نواسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ یہ میرا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ، آپسی بھائی چارہ اور انیکتا میں ایکتا کا پیغام دینے والا یہ میرا ملک ہے۔ آزادی کے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب مل جل کر ساتھ میں آگے بڑھیں، محنت کریں، اپنے حقوق کو حاصل کریں، اور جن ذرائع سے دوسری پارٹیاں یا دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں، درست استعمال کریں، جذباتیت سے دور ہو۔ دیکھیے اس طرح کے کچھ ایشوز کھڑا کر ہمیشہ مسلمانوں کو جذباتی بنا دیا جاتا ہے، اور وہ جذبات کی روح میں جب بہنے لگتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم نے اس ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہے، اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک عزیز میرا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کی ترقی ہماری ہے، اس کا نقصان ہمارا ہے۔ ہم اس کی ترقی کے لیے، اس کے امن کے لیے، شانتی کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہے ہیں، ہمیشہ بڑھیں گے۔ اور نوجوان طبقہ جو اپنی بڑی قوت رکھتا ہے، ہم ان سے بھی یہ بات کہیں گے کہ وہ اپنے مذہب کی صحیح تصویر پیش کریں۔ آج مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے پیش ہو رہی ہے۔ آپ اپنی صحیح تصویر کو پیش کریں تو انشاءاللہ آپ کی بات کو کھلے کانوں سے سنا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ملک میں سیکولر طبقہ، انصاف پسند طبقہ موجود ہے، اور یہ چند لوگ یا یہ چند آرگنائزیشنز جو مسلمانوں کے ساتھ تعصب کر رہی ہے، اگر ہم نے یہاں سب نے مل کر محنت سے کام کیا تو ہم ایک دن سرخرو ہوں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جذباتی نہ بنے، ہوش میں رہیں، تعلیم حاصل کریں، اور اپنی قیادت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، باہم اتحاد و اتفاق قائم کریں، تو انشاءاللہ ہم اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم اپنا قیمتی وقت اپنی مصروفیات کے بعد ہمارے لیے دیا۔ ناظرین، مجھے اور عبدالعظیم صاحب کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ کسی خاص مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔